بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. اے اہل کتاب، جو ہم نے اب نازل کیا ہے یعنی قرآن مقدس، جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق بھی کرتا ہے یعنی توریت انجیل وغیرہ کی، اس پر ایمان لے آؤ یعنی قرآن پر، اس سے پہلے کہ کچھ چہروں کو مٹا کر ہم نے گدی جیسا بنا دیں یعنی چہرے کو پھیر کر پیٹ کی طرف کر دیں، یا ان پر ایسی پھٹکار ڈال دیں جیسی پھٹکار ہم نے سبت والوں پر ڈالی تھی، اور اللہ کا حکم ہمیشہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ سبت عربی میں سنیچر کے دن کو کہتے ہیں۔ توریت میں بنی اسرائیل کو اس دن روزگار کا کوئی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن ایک ایسی بستی کے لوگوں نے اس حکم کی نافرمانی کی جس کے نتیجے میں ان پر عذاب آیا اور ان کے چہروں کو مسخ کر دیا گیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کم تر ہر بات کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ ایسا بہتان مانتا ہے جو بڑا زبردست گناہ ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ شرک سے کم کوئی بھی گناہ ہو، اللہ تعالیٰ جب چاہیں توبہ کے بغیر بھی محض اپنے فضل سے معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کی معافی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ مشرک اپنے شرک سے سچی توبہ کر کے موت سے پہلے پہلے اسلام قبول کر کے توحید پر ایمان لے آئے۔ اب بعض گناہ اس کے اندر ایسے بھی ہیں جیسے اللہ کسی بندوں کو حقوق ہے، حق ہے جس کو آپ نے مار لیا ہے، یہ سب گناہ ایسے ہیں جو بغیر توبہ کی کسی صورت معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے خاص طور پر اس معاملے میں احتیاط رکھنا چاہیے کہ جہاں بہت سارے کبیرہ گناہ ہے، ایک کا تعلق تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے صرف اس کا اللہ کا اور بندے کا تعلق ہے، لیکن بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ کے بندوں کا معاملہ آ جاتا ہے۔ اسی لیے جیسے نماز کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کا اور اللہ کے بندے کا معاملہ ہے، تو اس شخص اس معاملے میں اگر کوئی کوتاہی کرے اور اللہ سے معافی تلافی کرے، یا ممکن اللہ تعالیٰ بغیر معافی تلافی کے معاف کر دے، لیکن اللہ کے کسی بندے کا حق اگر آپ نے مار دیا ہے، جیسے اس کا مال ہڑپ لیا یا اس کی زمین پر قبضہ کر لیا، یا آپ کو طاقت زیادہ تھی، آپ نے اپنی طاقت کے بل پر اس کے ساتھ میں زیادتی کی، تو یہ صورت وہ ہے، یا یوں کہے کہ یہ گناہ وہ ہے جو بغیر پہلے اس کے معافی مانگنے کے، جو اللہ کا بندہ ہے جس کے ساتھ میں آپ نے معاملہ کیا ہے، اللہ کے یہاں پر آپ کی معافی قابل قبول نہیں ہوگی۔ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتیلا۔ اب اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بناتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ بہت صاف ستھرے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ پاک اپنی اس عطا میں ایک تاگے برابر بھی ظلم نہیں کرتے، یعنی اللہ پاک جس کو عطا کرتے ہیں اس کی وہ اپنی حکمت ہے، جس کو جو چاہے عطا کرے، لیکن ایک بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ پاکیزگی اور تقدس اللہ تعالیٰ انہی کو عطا فرماتا ہے جو اپنے اختیاری اعمال سے ایسا چاہتے ہیں۔ جن کو پاکیزگی اور تقدس نہیں ملتا وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اختیاری اعمال کے ذریعے خود نااہل بن جاتے ہیں، لہذا اگر اللہ انہیں تقدس عطا نہیں فرماتا تو اس میں ان پر کوئی ظلم نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خود اپنے اختیار سے اپنے آپ کو نااہل بنایا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ پھر ایک مثال بھی دے کے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے کیسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں، اور کھلا گناہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ جن لوگوں کو کتاب، یہ یہودیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو کتاب یعنی توریت کے علم سے ایک حصہ دیا گیا تھا، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح بتوں اور شیطان کی تصدیق کر رہے ہیں، اور کافروں یعنی بت پرستوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مومنوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں بعض یہود آباد تھے یا آس پاس میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ میں یہ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ وہ اور مسلمان آپس میں امن کے ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف کسی بیرونی دشمنی کی مدد بھی نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اس معاہدے کی بار بار خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کے دشمن یعنی کفار مکہ کی حمایت کی، اور ان کے ساتھ میں مسلسل مسلمانوں کو برباد کرنے کی سازشیں رچتے رہے۔ تو اس میں سے ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا کعب بن اشرف، جو جنگ احد کے بعد ایک اور یہودی سردار حی بن اخطب کے ساتھ مکہ مکرمہ کے کافروں کے پاس گیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف مدد کرنے کی پیشکش کی۔
تو کفار مکہ کے سردار ابو سفیان جو کہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو ہمارے دو بتوں کے سامنے سجدہ کرو۔ چنانچہ کعب بن اشرف نے ابو سفیان کا یہ مطالبہ مان لیا۔ پھر ابو سفیان نے کعب سے پوچھا کہ ہمارا مذہب اچھا ہے یا مسلمانوں کا؟ تو اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارا مذہب مسلمانوں کے مذہب سے زیادہ بہتر ہے۔ حالانکہ یہودی بت پرستوں کو کبھی مومن یا ایمان والا مانتے ہی نہیں ہے، بلکہ وہ خود ان کو انسانی کافر سمجھتے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ مکہ کے یہ لوگ بت پرست ہیں اور کسی آسمانی کتاب پر ایمان بھی نہیں رکھتے، لہذا ان کے مذہب کو بہتر قرار دینے کا مطلب بت پرستی کی تصدیق کرنا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے، اور جس پر اللہ پھٹکار ڈال دے اس کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ ام لہم نصیب من الکتاب فاذا لا یاتون الناس نقیرا، تو کیا اس کائنات کی بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہے ان کو؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگ گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیتے، یعنی گٹھلی میں جو سوراخ ہوتا ہے۔ اس کے پس منظر میں یہ کہ یہودیوں کی مسلمانوں سے دشمنی کا ایک سبب قرآن کریم نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کو یہ امید تھی کہ جس طرح بہت سے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آئے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں کے خاندان سے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں مبعوث فرمائے گئے، تو یہ لوگ حسد میں مبتلا ہو گئے۔ حالانکہ نبوت اور خلافت اور حکومت تو اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، اور وہ جب جس کو مناسب سمجھتا ہے اپنے فضل سے سرفراز فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر اعتراض کرے تو گویا وہ دعویٰ کرتا ہے کائنات کی بادشاہی اس کے پاس ہے اور اسی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند سے انبیاء کا انتخاب کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا کہ اگر کہیں بادشاہی واقعی ان کو مل گئی ہوتی تو یہ اتنے بخیل ہوتے کہ کسی کو ذرہ برابر بھی کچھ نہ دیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی عطا ہے، وہ جس کو جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، یا یہ لوگ ان سے حسد اس بنا پر کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا فضل کیوں عطا فرمایا، سو ہم نے تو ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور حکمت کی عطا کی تھی اور انہیں بڑی سلطنت بھی دی تھی۔ اس کے پس منظر میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت جس کو مناسب سمجھتے ہیں نبوت اور خلافت اور حکومت سے نواز دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت اور حکمت دونوں عطا کی اور ان کے اولاد میں یہ سلسلہ جاری رکھا۔ چنانچہ ان میں سے بعد یعنی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے، حکمران بھی تھے۔ اب تک ان کے ایک صاحبزادے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں نبوت اور حکومت کا سلسلہ جاری رہا۔ اب اگر ان کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں اللہ پاک نے جناب محمد رسول اللہ کو یہ اعزاز بخشا تو اس میں یہ اعتراض یا حسد کرنے کی کیا بات ہے؟ تو یہ ان کا یہ اعتراض اور حسد جلسی بے وجہ ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، چنانچہ ان میں سے کچھ ان پر ایمان لے آئے اور کچھ نے ان سے منہ موڑ لیا، اور جہنم کی ایک بھڑکتی ہوئی آگ کی شکل میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی بھڑکتی ہوئی آگ بنا رکھی ہے جو ان کافروں کی خبر لینے کے لیے کافی ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ کل۔